امریکہ میں 2004 کے صدارتی انتخابات سے صرف 4 دن پہلے نیوز چینلز پر اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو ٹیپ نشر کی گئی۔ Glimpse of the world's most wanted $25 man million as he bounty was- on his head. یہ تاریخ کے انتہائی اہم انتخابات میں سے ایک تھا۔ انتخابات کے امیدوار جارج بش اور جان کیری دونوں ہی یہ وعدے کر کے اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے کہ حکومت میں آتے ہی وہ 9/11 حملوں کا بدلہ لیں گے۔ الجزیرہ پر نشر ہونے والی اس ویڈیو ٹیپ میں اسامہ بن لادن کو دیکھا جا سکتا تھا، جو 9/11 حملوں کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ براہ راست انداز میں قبول کر رہا تھا۔ اس ویڈیو ریکارڈنگ کا مقصد پوری دنیا، خاص طور پر امریکہ کو یہ دکھانا تھا کہ دنیا کا سب سے زیادہ مطلوب شخص کہیں نہ کہیں خود کو بالکل محفوظ محسوس کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی وقت جب اسامہ بن لادن کی ویڈیو ٹیپ نے امریکہ میں ہلچل مچا رکھی تھی، دنیا میں موجود CIA کے ہیڈ کوارٹرز میں بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے بنائی گئی اسپیشل ٹاسک فورس کی تقریباً ہر سراغ دم توڑ چکا تھا۔ CIA کے لیے صورتحال کافی تشویشناک تھی، کیونکہ جو اسامہ بن لادن آج ویڈیو ٹیپ کے ذریعے اپنی کامیابی کے گیت گا رہا تھا، 3 سال پہلے CIA اسے پکڑنے کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ 9/11 کے سانحے کے اگلے ہی مہینے امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کر کے القاعدہ کے جنگجوؤں کو ملک کے مشرقی حصے میں دھکیل دیا۔ یہاں القاعدہ کے جنگجوؤں نے خود کو ٹورا بورا کی غاروں میں مورچہ بند کر لیا، اور CIA کا خیال تھا کہ اسامہ بن لادن بھی یہیں پر ہے۔ مقامی افغانوں کے ساتھ مل کر امریکی فوج نے ٹورا بورا میں القاعدہ کے خلاف سخت جنگ لڑی، لیکن جب انہیں کوئی کامیابی نہ ملی تو ہیوی ایئر اسٹرائکس کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مگر جب تک امریکی فوج یہ جنگ جیتتی، بن لادن وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد صرف 20 افراد ہی گرفتار کیے جا سکے، اور CIA نے اسامہ بن لادن کو پکڑنے کا پہلا سنہری موقع گنوا دیا۔ تاہم CIA کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں سے پکڑے جانے والے 20 میں سے ایک شخص ایسا تھا جو بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے ان کا راستہ کھول دے گا۔ یہ شخص محمد القحطانی تھا، جو گرفتار ہونے سے پہلے CIA کے لیے بالکل نیا نام تھا۔ اس نے خود کو القاعدہ سے لاتعلق ظاہر کیا اور کہا کہ وہ افغانستان میں ویلڈ لائف کے شکار کے لیے آیا ہے، لیکن جب CIA نے اس کے فنگر پرنٹس ریکارڈ کیے تو وہ ان کے سسٹم میں پہلے سے موجود ریکارڈ سے میچ کر گئے۔ 9/11 سانحے سے صرف چند ہفتے پہلے ایک شخص نے اورلینڈو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پاس $2,800 نقد اور ایک طرفہ ٹکٹ تھا۔ کسٹمز ایجنٹ نے شک کی بنا پر اسے امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور اسے وہیں سے واپس بھیج دیا گیا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ٹورا بورا کی غاروں سے گرفتار ہونے والا القحطانی تھا، جس کے فنگر پرنٹس CIA کے سسٹم میں پہلے سے ریکارڈ تھے۔ محمد القحطانی کا القاعدہ سے تعلق جوڑنے کے لیے CIA کے پاس ایک اور ثبوت بھی تھا۔ ٹھیک اسی دن اور اسی وقت جب اس نے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، اورلینڈو ایئرپورٹ کے فون بوتھ سے متحدہ عرب امارات میں موجود القاعدہ کے ایک فون نمبر پر کال کی گئی تھی۔ چونکہ القحطانی اس وقت ایئرپورٹ پر ہی تھا، اس لیے CIA کو شبہ ہوا کہ یہ فون کال کسی ایسے شخص نے کی تھی جو اسے ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آیا تھا، یعنی اس کا ساتھی۔ فون کال کے علاوہ FBI کو اسی دن اورلینڈو ایئرپورٹ کی پارکنگ میں ایک لاوارث گاڑی بھی ملی۔ یہ گاڑی محمد عطا نے کرائے پر لی تھی، وہی محمد عطا جس نے 9/11 حملوں میں امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ 11 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی ٹاور سے ٹکرایا تھا۔ ان تمام واقعات کا محمد القحطانی سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ تفتیشی ٹیم نے نتیجہ اخذ کیا کہ القحطانی کو بھی 9/11 حملوں میں شامل ہونا تھا اور یونائٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 93 کو ہائی جیک کرنا تھا۔ وہی فلائٹ جو 9/11 کے دن اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکی اور پینسلوینیا میں اس وقت گر کر تباہ ہو گئی جب مسافروں نے جہاز کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس ساری تفتیش اور شواہد کے بعد محمد القحطانی سے دوبارہ پوچھ گچھ کی گئی اور اس بار اس نے القاعدہ سے اپنے تعلق کا اعتراف کر لیا۔ 3 ماہ بعد مارچ 2002 میں ابو زبیدہ نامی القاعدہ کا ایک اور رکن گرفتار ہوا، جو گروپ کو مختلف سامان پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ اس نے CIA کو خالد شیخ محمد کو گرفتار کرنے میں مدد دی اور 1 سال بعد اسے بھی پکڑ لیا گیا۔ خالد شیخ محمد وہ شخص تھا جس نے 9/11 حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی۔ محمد القحطانی نے CIA کو بتایا کہ 9/11 حملوں سے صرف 2 ماہ پہلے جولائی 2001 میں خالد شیخ محمد نے اسے ایک ایسے شخص سے ملوایا تھا جو اس وقت CIA کے لیے نیا نام تھا، ابو احمد القوتی، جس نے القحطانی کو ٹریننگ دی تھی۔
یہ ساری معلومات CIA کو القاعدہ کا ڈھانچہ سمجھنے میں مدد تو دے رہی تھی، لیکن اسامہ بن لادن تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ اگلے سال 2005 میں ابو فراج اللبی بھی گرفتار ہوا۔ وہ خالد شیخ محمد کے بعد القاعدہ کا کمانڈر تھا۔ اس نے بھی ابو احمد کے بڑے کردار سے انکار کیا۔ CIA کے پاس ابو احمد القوتی کے نام کے علاوہ کوئی ٹھوس معلومات نہیں تھی، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ اس کا اصل نام بھی نہیں تھا۔ 2010 میں CIA کو آخرکار ایک فون کال ملی جس میں عربی اور پشتو زبان میں بات کی جا رہی تھی۔ گفتگو کے دوران پاکستان میں موجود شخص نے کہا کہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ وہ پہلے تھا۔ CIA کو شک ہوا کہ یہی ابو احمد القوتی ہے۔ کئی ماہ کی نگرانی کے بعد اگست 2010 میں ایک پاکستانی CIA ایجنٹ نے پشاور میں ابو احمد کی شناخت کی اور اس کا پیچھا کیا۔ طویل ڈرائیو کے بعد ابو احمد اپنے گھر پہنچا اور CIA کو اس کے کمپاؤنڈ کا پتہ چل گیا۔ 1 مئی 2011 کو رات 11 بجے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر افغانستان کے جلال آباد ایئر فیلڈ سے اڑے اور ایبٹ آباد میں بن لادن کے کمپاؤنڈ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشن انتہائی خفیہ تھا کیونکہ امریکہ نے اس کے بارے میں پاکستان کو بھی نہیں بتایا تھا۔ نیوی سیلز نے صرف 15 منٹ میں ہی اسامہ بن لادن کو عمارت کے تیسرے فلور پر ڈھونڈ کر ہلاک کر دیا۔ امریکی حکام کے مطابق اسامہ بن لادن کی لاش کو اگلے 24 گھنٹوں میں سعودی عرب کی اجازت کے ساتھ بحیرہ عرب میں دفن کر دیا گیا۔